رحيم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي رضي الله عنه يعوده فقال له علي رضي الله عنه عائدا جئت أم شامتا قال لا بل عائدا قال فقال له علي رضي الله عنه إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ذرا دھیان سے سنی. حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ یعنی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا. روایت بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ جو ہیں وہ حضرت حسن بن علی یعنی حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کی بیمار پرسی کے لیے آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا حسن بیمار ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ حضرت علی کے بیٹے دو تھے، ایک امام حسین رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے تھے. حضرت حسن بیمار ہو گئے تھے اور بیمار پرسی کے لیے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی نے پوچھا بیٹا بیمار ہے حضرت حسن کہ ابو موسیٰ آپ بیمار پرسی کے لیے آئے ہو کیا؟ سوال کیا. انہوں نے کہا جی ہاں بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں. یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ واقعی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں تو سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود سنا. حضرت علی فرماتے کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے پھلوں کو توڑتا ہے اور چلتا رہتا ہے اور توڑتا رہتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اگر یہ صبح کا وقت ہو تو شام تک، اور شام کا وقت ہو بیمار پرسی کا تو صبح تک 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. صرف آپ خبر پوچھنے گئے آپ کی طبیعت کیسی ہے، اللہ آپ کو اچھا کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا جنت کے پھل توڑ رہا ہے. بھائی سب مل کر جواب دو زور سے. جب جنت کے پھل توڑتا ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ آدمی جنتی ہے، اندر داخل ہو گیا. بولو بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ جنتی آدمی کا کام ہے. ایک دوسرا، جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی. یہ بیمار کے لیے ہم کو ثواب مل رہا ہے. ایک اور اگر صبح گیا ہے خبر پوچھنے کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے، گجراتی میں، اردو میں 70,000 اور انگلش میں 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے. اور شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک کرتے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ صرف بیمار پرسی کرنے ہم جا رہے ہیں، ہم کو اتنا ثواب ہے. بیمار کی وجہ سے ذرا زور سے بے شک بولو تو بیمار پر اللہ کو کتنا رحمت ہو. آپ خود سوچ لو اللہ کے نزدیک بیمار کتنا قریب ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہے تو بیماروں کے پاس، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس، غریبوں کے پاس، مسکینوں کے پاس، بیماروں کے پاس ملتے ہیں. لوگ مالداروں کو ڈھونڈتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ہو کہ پرائے ہوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، جان پہچان والے ہو یا جان پہچان نہ ہو، احسان کرنے والے ہوں کہ احسان کرنے والے نہ ہوں، امیر ہو کہ غریب ہو، اس کو دھیان میں رکھے بغیر اسلامی رشتہ سامنے رکھ کر بیماروں کی بیمار پرسی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے میں للہیت پائی جاتی ہے.
اخلاص پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ امیروں کی خبر لینے جاتے ہیں، غریبوں کی نہیں جاتے، پہچان والوں کی جاتے ہیں، جن سے پہچان نے ان کی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو بھی نہیں جاتے۔ ارے پہچان نہیں ہے اور ایمان والا ہے تو بھی چلے جاؤ۔ اس حدیث سے ایمان والوں کا درجہ تو بہت بڑا معلوم، اگر آپ کے تعلقات اگر غیر مسلموں سے تعلق ہیں تو انسانی حق کے ناطے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ غیر مسلم کی بیمار پرسی بھی کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ کوئی گناہ کا کام ہی نہیں۔ آگے کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اجل احدكم بارض اثبت الله له اليها حاجه فاذا بلغ اقصى اثره توفاه فتقول الارض يوم القيامه يا ربي هذا ما استودعتني هذا ما استودعتني، ذرا دھیان سے سنیں۔ رواہ ابن ماجہ والطبرانی فی المعجم الکبیر والحاکم فی مسندہ، یہ حدیث دھیان سے سنیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نے زمین کے جس علاقے میں مرنا ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو، بادشاہ ہو کہ فقیر، امیر ہو کہ غریب، جس علاقے میں موت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے تک پہنچنے کے لیے اس کی ضرورت کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ زور سے بولو، کیا بنا دیتے ہیں؟ ہاں، وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی پونا کی ایک فیملی، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، گھومنے گئے تھے لوناوالا تھے پونا کے، جہاں پانی بہتا ہے، ابھی خالی تھا، موج مستی میں بیٹھے ہیں کہ بھائی گھومنا ہے۔ اوپر واس میں اتنی بارش ہوئی، اتنا رین ہو، اتنی بارش ہوئی تو ہلکا ہلکا پانی چالو ہوا تو کہ وہ تو آ رہا ہے، یہ بہانے نہیں، اور جو اوپر سے بے دھما دھم پانی ہے۔ اب ایسے علاقے میں تھے کہ کوئی مکان بھی نہیں تھا، کوئی رسہ بھی نہیں تھا کہ رسہ پکڑوا دے، درختوں کے پتے توڑ کر کوشش کی مگر کچھ نہیں ہوا۔ وہاں اللہ نے موت لکھی تھی شہادت کی تو وہاں بہانہ بنا کے پہنچا دیا۔ مگر ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے انسان۔ ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، آدمی اپنی وائف کے ساتھ گھومنے گیا، جیسے منالی ہے، ادھر گوا ہے، ادھر ساپوتارا ہے، تو قدرتی پانی کی دھارا اوپر سے بہت زوروں سے چل رہی تھی۔ وہ کہ کیا ہونے والا ہے، اب وہ بہاؤ اور زور سے آیا جب وہ نہانے گئے، بیوی سائڈ پہ کھڑی، اتنا زور سے پہاڑ پر سے بہاؤ آیا کہ اس کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ اب یہ کوئی نہانا ہے، ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے شہید ہو گئے، اس کے انکار نہیں، مگر دوسرے لوگوں کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے کا حکم تو نہیں دیا ہے نا۔ اسباب الگ چیز ہے، تقدیر الگ چیز ہے، عقل کیوں دی اللہ نے؟ ایک پلیٹ میں آپ کو شربت کا گلاس دیا ہے اور دوسرے میں زہر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شربت، اس میں زہر ہے۔ زور سے بولو سب مل کر، بھائی کوئی زہر پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ عقل دی ہے نا۔ ایسے تو انجوائے نہیں کرنا ہے کہ آدمی کی جان چلی جائے۔ تقدیر پر تو ایمان ہمارا بھی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے کہ موت کے منہ میں مت جاؤ۔ آدمی جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہ جائے۔ میرے پاس مانڈوی سے ایک آدمی آتے تھے، ان کا گورنمنٹ جاب تھا، سرکاری جاب تھا۔ اب آپ سوچیں گے کیسا جاب ہوگا؟ یہ برسات کے موسم میں اور دوسرے 12 مہینے میں سانپ، بچھو، اژدہا، اجگر جو آتے ہیں نا اس کو پکڑنے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ حلال ہے کہ حرام؟ میں نے کہا مفتی صاحب کا دفتر اوپر ہی ہے، جا کے پوچھ لو، وہ آپ کو صحیح سکے کے ساتھ دیں گے۔ ہر مدرسے میں مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا مسئلے مسائل، تو آپ صحیح سکے کے ساتھ دے دیں تو آدمی کے دماغ میں بیٹھتا ہے۔ وہ یوں کہہ دیا جائے تو آدمی چھوڑتا۔ گورنمنٹ جاب تو 80-90 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے، لاکھ کے قریب۔ میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں،
یہاں 80,000 ملتے ہیں، 1,00,000 سے اوپر کے بھی جاب ہے، آپ کتنے پڑھے لکھے؟ تو کہ اتنا پڑھا لکھا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی جاب ہے یہ سانپ بچھو پکڑنے کے؟ وہ پوچھ رہا کہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں، گورنمنٹ زو میں رکھتی ہے اس کو، یا کچھ اور کرتے ہوں گے، جو بھی ہو۔ میں نے ان کو منع کیا اور کیا کہا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ان سے کہا، ابھی وہ مفتی صاحب کو پوچھنے گئے کہ نہیں گئے وہ اللہ بہتر جانا ہے، پھر میری ملاقات نہیں ہوئی، مجھے خود ملنا ہے میرے گھر پر بیٹھ کر۔ میں نے کہا ایسا جاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عقل دی ہے کہ نہیں اللہ نے؟ کہا اژدہا تو انسان کو کھا جائے، اجگر وہ انسان کو کھا جاتا ہے، اس کو پکڑنے کا، ناگ، بڑے بڑے سانپ بارش میں نکلتے ہیں کھیتوں میں، جنگلوں میں۔ بر میں کسی بیان میں سے آ رہا تھا تو پورا روڈ بڑا اژدہا چل رہا، پورا روڈ پیک تھا، اتنا دھیمے دھیمے جا رہا، انسان کو پورا کھا جاتا ہے۔ میں نے ان سے منع کیا کہ آپ کچھ اچھا کام ڈھونڈو، یہ کوئی جو کرنے کا۔ میں نے کہا کبھی اللہ نہیں کرے اژدہا تو انسان کو پورا کھا جاتا ہے، تو کہا نہیں ہم کو ٹریننگ ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ کے گھر میں ہے، ایک دن غفلت کھا گئے اور ایسا دنگ مارا کہ ہاسپٹل لے گئے، وہ زہر اترا ہی نہیں، اس میں ان کا انتقال ہو۔ مجھے ان کے مانڈوی والوں نے بتایا کہ پھر کا ایسا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں نے ان کو 1-2 سال پہلے ہی بتایا، میں کوئی خدا تو نہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، میں نے اسباب کے درجے میں بچنے کو کہا، یہ تو جانور ہیں، کبھی آپ غفلت میں رہ گئے اور اچانک کاٹ کھایا تو کیا کرو گے آپ؟ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایسا ہی ہوا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ موت کے منہ میں جان بوجھ کر مت جاؤ۔ ایک تو چیز ہے تقدیر میں لکھی تو اللہ اپنا کام کرتا ہے، آپ کو پہنچا ہی دے گا، مگر اسباب کے درجے میں جو چیز بچنے کا حکم ہے، بے شک بولو زور سے، وہاں بچنا ضروری ہے۔ ابھی جیسے بارش کا موسم چل رہا ہے، کتنا پانی کا بہاؤ ہو رہا ہے، بھاؤ نگر ادھر ادھر، گاڑیوں کی گاڑیاں بہہ رہے ہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، پورے ٹیمپو لے کر۔ ارے بھائی تم دیکھو تو صحیح، پانی کا بہاؤ تو دیکھو، ویڈیو آ رہے ہیں کہ بہہ گئے، اندر سے کود پڑے، مگر پانی کا بہاؤ اتنا تھا کہ وہ چلے گئے اندر۔ بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرکیں، بسوں کو کھینچ کر لے جاتا ہے، اتنا ڈینجر پانی کا بہاؤ۔ پانی سے مستی کرنے کی چیز ہے کیا؟ عقل کیوں دی ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ آج پانی آیا تو اندر گھسی جاؤ؟ بھائی کہیں رک جاؤ، پانی اترنے کے بعد جانا۔ اس کو عقل ہے پانی کو، وہ تو بے زبان ہے، اس کا بہاؤ دیکھو، انسان کی کیا طاقت ہے۔ مگر پانی کے اندر گھسائیں گے گاڑیاں، ہیرو ہونڈا، یہ وہ سب۔ آدمی کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے وہ الگ چیز ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ کی گاڑی آرام سے نکل جائے گی۔ وہ جب کہ پانی کم ہو، پھر اس میں بھی پانی ڈوب پانی ہو، گاڑی ڈوب پانی ہو، تو آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتلاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو بہانہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر تو ہم یہی کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ وہ بیچارے کی موت سانپ کاٹنے میں لکھی تھی، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آئی۔ اب ہم ان کے گھر والوں کو تو یہی کہیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کسی سانپ نے کاٹا اور انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا جاب نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ آدمی اپنی آخری نشانی تک پہنچتا ہے تو پھر اسے موت آ جاتی ہے۔ جیسے آج کل بلڈ پریشر کی بیماری، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج ہے، حکیموں کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی اللہ نے دیا الحمدللہ۔ آدمی 50% پرہیز کرے اور 50% دوائیں کھائے، دیسی دوا ہو، انگلش دوا ہو، تو اس سے بچ جائے۔ ہم اب حال کیا ہے لوگوں کا؟ بلڈ پریشر ہے، گوشت بھی کھا رہے ہیں، انڈے بھی کھا رہے ہیں، گھی بھی کھا رہے ہیں، بٹر بھی کھا رہے ہیں، اور پھر پریشر آتا ہے، پھر جم میں بھی جاتے ہیں اور پھر وہاں پروٹین پاؤڈر بھی کھاتے ہیں، تو اور پریشر ہائی پر ہوتا ہے، ایک جھٹکے میں انسان چلا جاتا ہے۔ آپ کے سورت شہر میں رمضان سے پہلے 40 نوجوانوں کی موت ہوئی، اس میں تقریباً 4-5 مسلمان تھے۔ ایک تو جم کے ٹرینر تھے، ایسے اندر خطرناک مکے مارے، ایسا بدن تھا پتھر جیسے، کھڑے کھڑے ایسے پریشر ہائی ہو انتقال کرے۔ عقل کیوں دی ہے کہ پریشر آئے تو آدمی اس کا علاج کرے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیماریاں اتاری ہے، بے شک بولو زور سے، تو آسمانوں سے شفا بھی اتاری۔ میں نے بھی آپ کو بتایا پونا سے بیمار آئے تھے، یہاں پونا سے بہت جگہ علاج کرا اس کا، کسی نے بتایا کہ انشاءاللہ یہ یہاں ٹھیک ہو جائے گا، پانچ چھ آدمی آئے تھے۔ تو جہاں بھی آپ کو ملے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جہاں میری شفا لکھی وہاں مجھے پہنچا دے، یہ بھی دعا ہے، مگر جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانا نہیں چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن زمین کہے گی اے میرے رب یہ وہ بندہ ہے جو تو نے مجھے سونپا تھا، موت کے وقت قبر میں اتارا تھا، جس زمین پر موت آئی وہ زمین کہے گی اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری بندی ہے، تو نے مجھے سونپا تھا، یہ تیرے ہی حوالے آج۔ علماء فرماتے ہیں ہر کسی کی موت کے زمانہ اور مکان جگہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، بے شک بولیے نے بھائی ہے کہ نہیں، ہر ایک کا لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے اور وہ اپنی موت کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو جو لوگ اپنے گھروں سے باہر دور مرتے ہیں، اگر آپ غور کریں کہ وہ وہاں کیسے پہنچتے ہیں تو اس حدیث کو سمجھنا آسان ہوگا کہ بھائی موت وہاں لے گئی۔ زور سے بولو بھائی موت، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، جاؤ وہاں تمہاری موت وہاں لے۔ گھر سے باہر گیا، دوسرے محلے میں پہنچا، انتقال ہو گیا، حدیث میں آتا ہے یہ بھی ہجرت کی موت ہے۔ دوسرے گاؤں گیا، دوسرے شہر گیا، وہاں انتقال ہو گیا، ہجرت کی موت۔ آدمی حج کے لیے نکلا، حدیث میں ہے، یہ حدیثیں سب یاد رکھنی چاہیے۔ گھر سے باہر قدم نکالا، ابھی حج کو پہنچا بھی نہیں، ریلوے اسٹیشن پہ انتقال ہو گیا، مان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ حج کا سفر ہے، شہید ہو کر مرے گا، لبیک کہتے ہوئے جو ہے قبر سے اٹھے گا، اور لوگ پہچان لیں گے میدان حشر میں کہ یہ اللہ کے گھر جانے والا آدمی تھا، اسی حالت میں اللہ کے گھر میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ بچپن میں انتقال کر گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کی بچے کی روح قبض کر لی؟ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں تو تم نے اس کے دل کا پھل واپس لے لیا؟ یعنی تو اس کے دل کا پھل تھا بچہ، تو اس کو توڑ لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ آپ نے اس کے بچے کو بچپن میں اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، مگر بندوں کی فرشتوں کی زبانی پوچھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھے آپ، تو کوئی چیز اچھا لگنے کے لیے بار بار پوچھتے ہیں تاکہ وہ بچہ بولے تو ماں باپ کو اچھا لگے، بار بار کرتے ہیں، صرف سننا چاہتے ہیں ہم کہ اس کی معصوم زبان سے کیا بولتا ہے۔ بچہ کبھی 100 بار پوچھتا ہے، ماں باپ کبھی غصے نہیں کرتے کہ بچہ معصوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کے بچے کو آپ نے اٹھا لیا بچپن میں، اس نے کیا کہا؟ سب مل کر زور سے بولو، اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے، مگر فرشتوں کی زبانی پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو اور رحم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تعریف بیان کی کہ اللہ نے جو کیا ہے وہ اللہ نے بہتر ہی کیا، ہو تعریف بیان کی۔ اور آگے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا کیا پڑھا بھائی؟ زور سے بول۔ کسی کے انتقال کی خبر سنو تب بھی ہے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی جھٹکا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا، اے اللہ ہم بھی آپ کے اور آپ ہی کے پاس لوٹ کر آنے والے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے نے یہ کہا کہ اللہ کا فیصلہ برحق ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کا گھر، کہ تکلیف آنے پر بھی اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد
اور ہر قریبی رشتہ دار کی وفات پر صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اللہ کا فیصلہ بہتر ہوگا۔ تو ایک آدمی کی بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، 2 بیٹیوں کے بعد تیسری اولاد ہوئی تو ڈیلیوری کا وقت تھا۔ دیکھو اس کو دینداری کہتے ہیں۔ تو وہ بچے کی پیدائش میں وہ بیچاری کا بچہ بھی کبھی انتقال کو ہو گیا اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کی میں تعزیت کے لیے گیا، ہم سے تعلقات ہیں ان کے، اور جوان بیٹی چلی گئی اور نواسا بھی چلا گیا۔ میں نے تعزیت کی کچھ کلمات کے صبر کرنے کے، تو کہنے لگے کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بہانے شہادت کی موت لکھی ہوگی، اس کی حکمت کو میں اور آپ کیا جان سکتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں۔ اور بیٹی اور نواسا دونوں چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف بیان کر، کہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہاں جھٹکا تو لگا ہے، وہ کروے گھونٹ پی رہے ہیں، انسان صبر کرے، انسان کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ پڑھو معاص صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ان اللہ مع الشاکرین کہ اللہ شکر کرنے والوں کے، شکر کرنا بھی نیکی ہے مگر اتنا بڑا ثواب نہیں جتنا مصیبت پر صبر کرنے کا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت خارجہ بنت سلط رضی اللہ عنہ اپنے چچا حضرت علاقہ بن سحار رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ قوم کے پاس سے گزرے، اس قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اس شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر و بلائی لے کر آیا ہے، ہمارے اس آدمی کو دم تو کر دو۔ پھر وہ بیڑیوں میں بندھا ہوا ایک آدمی لائے۔ میرے چچا نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح شام 3 دفعہ دم کیا، یہ سورت پڑھ کر تھوک جمع کر کے یعنی اسے دم کیا، وہ ایسا شفایاب ہو گیا گویا کہ اسے رسیوں سے کھول کر آزاد کر دیا گیا۔ انہوں نے اس قرآن پاک کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے انہیں کچھ ہدیہ دے دیا۔ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاوضے کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو دم کیا اور اس نے ہدیہ پیش کیا تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے، دیکھ لو، سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہدیہ دیا، کھانے کوئی چیز دی تھی تو فرمایا یہ کھا لو، اللہ کی قسم اس آدمی کے بارے میں کچھ کہا جائے گا جو باطل دم کے ذریعے کھائے، تو نے حق دم کے ساتھ کھایا۔ کیا حضور کیا فرمایا؟ صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں قوم تھی، مکانات میں رہتے تھے، تو صحابہ کرام کا حلیہ، چہرہ، امامہ، عربی ابا، سادگی کہ تو اللہ والے لوگ ہیں جا رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ایک آدمی بیمار تھا، اور جیسے یہ بھوا لوگ ہوتے ہیں، باپو لوگ ہوتے ہیں جاہل قسم کے، انہوں نے اس کو بیڑیوں میں باندھ دیا۔ کرتے ہیں جاہل تعویذ کرنے والے ہوتے ہیں، باندھ کے مارتے ہیں سپاٹوں سے، نہیں تو کہتے تو جنت کو مار پڑتی ہے۔ پہلے تو جنت ثابت تو کر کے اندر جنات ہے کہ۔ آج جو پونا سے آئے تھے میں نے ابھی بتایا، وہ مسجد کو للہ پیسے بھی دے کر گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں جتنی بھی جگہ کا یہی کہا، کسی نے کہا بھوت ہے، کسی نے کہا پلید ہے، کسی نے کہا ڈپریشن تھا، ڈپریشن کی بیماری، بہت زیادہ کام کاج کا بوجھ، اوور لمٹ۔ نے روحانی علاج بھی دیا، یہ ام القرآن جو حدیث میں آیا نا، سورہ فاتحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس بیماری پر جیسے نیت سے پے گا اللہ سورہ فاتحہ کی برکت کو اس کو شفا ضرور دے گا۔ یقین اندر کا کمزور ہے، یقین مضبوط ہو تو سب ٹھیک ہو جائے۔ تو صحابہ گزر رہے تھے، کہا بھئی یہ آدمی بیمار ہے، تو صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا،
انہوں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا اللہ کا کلام. تو وہ انہوں نے صحابہ کا پڑاؤ تھا وہاں، صحابہ کرام نے صبح شام مل کر 3 مرتبہ دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر، 3 دفعہ. فرمایا کہ قرآن پاک کی برکت سے اس کی رسیاں بھی کھول دی گئی اور آدمی شفا یاب ہو گیا. آج دیکھو آپ دنیا بھر میں آپ کو دکان لگا کے بیٹھے ہیں، شہر شہر. ابھی ویرمگام گیا تھا رمضان سے پہلے، جہاں سے ہماری گاڑی گزرتی نا، ایک باپو بیٹھا تھا اور اس کے چاروں طرف عشاء بعد، ہاں نہیں عشاء سے پہلے پہلے عورتوں کو لے کر جمع ہو کے بیٹھے، عورتوں کو لے کر. یہ ویرمگام پیسنجر آتی ہے شہر، یہ بدعتی علاقوں میں جہالت. پھر وہ باپو جو ہے عورتوں کے پاس سے پیسے لے جاتے ہیں، الو الٹا سیدھا پڑھاتے ہیں، کچھ چیزیں لے کر امت کو گمراہ کرتی ہے. میری باتیں یاد رکھنا، جو گھروں میں سن رہے ہیں وہ بھی، جنات لگ گیا ہے، بھوت ہے، پلیت ہے، کسی نے پلا دیا ہے، رشتہ داروں نے پلا دیا، جھگڑے کرواتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق کراتے ہیں، تمہاری دیرانی نے پلا دیا، تمہاری جٹھانی نے پلا دیا، بس یہی دھندے ہیں. تعویذ لینے کے والوں کے پاس عقل بھی نہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ قرآن میں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں کہ زور سے بولو سب مل کر، نفع نقصان کا مالک کون ہے، تندرستی و بیماری کا مالک کون ہے. بچپن میں مدرسوں سے پڑھایا جاتا ہے، ایمان مضبوط کرایا جاتا ہے. آج کوئی آیا تھا کہ میرا بیٹا اماس کے دن ہی گر جاتا ہے. میں نے کہا یہ اماس کہتی ہے، کہاں بلا کہاں سے لایا؟ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا یہ آپ کی غلطی ہے. میں نے کہا تاریخ لکھ کے لانا نا، وہ تاریخ لے کر آنا کب گرا ہے، جیسے گر جاتا ہے. یہ سب جہالت ہے، جہالت. غیر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بات ہے. کچھ تعویذ والے یوں کہتے ہیں کہ یہ غیر لوگ مر جاتے ہیں نا تو بیچ میں مٹکا وغیرہ رکھتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چوکڑی کیا بولتے ہیں اور نام اتارا کا، اس میں پاؤں پڑ گیا تھا اس لیے اس دن سے یہ ہو گیا. لاؤ نے آپ کہو تو میں اس میں 10 بار پاؤں ماروں، لاؤ چلو آپ کے سامنے. یہ سب جہالت ہے، جہالت. سایہ ہے آپ کے گھر، آپ کے محلے میں کہیں جھاڑ تھا، وہ کاٹا، اس میں سب جنات تھے، وہ اس کو لگ گئے. تو دوسروں کو کیوں نہیں لگے، اس کو کیوں لگے؟ جنات سے کوئی دشمنی تھی؟ عقل سے سوچو، عقل سے کوئی چیز. روحانی علاج ہے مگر کلام پاک لکھا ہو. کچھ لوگ تعویذیں لے کر آتے ہیں تو ایسا لگتے سانپ بچھو پڑے ایسے ایسے ایسے. ارے بھائی کلام پاک لکھا ہوا ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ، اس سے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھی ہوئی. علاج کراؤ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، ویدوں کے پاس. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، خود دم کر کے پانی پیو، خود ہی باپو بن جاؤ. سورہ فاتحہ دم کر کے بار بار پیو. آپ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو. بچوں کو اس کو فوراً اس سے غسل کراؤ، فوراً شفا ہو جائے. یقین اندر کا مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے دم کر دیا، وہ آدمی شفا یاب ہو گیا. صحابی فرما رہے ہیں کہ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میرے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ صحابہ جا رہے تھے، انہوں نے دم کیا، وہ آدمی شفا یاب ہوگا. اس آدمی نے خوشی سے کوئی چیز دے دی، تو کیا یہ اس کا لینا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر کے پاس جاتا اور وہ غلط کام کا دم کیا ہوا کھاتے، جیسے مندر کا یا کسی اور جگہ کا شرک والی چیز کا، تو فرمایا کہ وہ کھانا باطل کا کھانا ہوتا. یہ تمہیں اللہ نے مانگا تو نہیں تھا کسی نے، یہ تو حق کا کھانا تھا. وہ شفا یاب ہو گیا تو خوشی کے مارے اس نے ہدیہ دے دیا، تو فرمایا جائز. حدیث میں آیا. ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر آج کل جو ہے نا مانگنے کا رواج ہے، کہ کام ہو جائے گا، 1 لاکھ روپے ہوں گے، 2 لاکھ روپے ہوں گے، 3 لاکھ روپے، پیسے مانگتے ہیں. اب پوچھو صحیح، ان کو پتہ ہے بڑے بڑے مالدار، بیچ میں ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہارا کام ہو جائے. وہ باپوؤں سے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مالدار لاتا ہوں، اس میں سے مجھے اتنا دے. باقاعدہ سیٹنگ ہوتا ہے لاکھوں روپے کا. ابھی کل پرسوں میں نے ویڈیو دیا تھا کہ درگاہوں پر اتنے پیسے گن رہے لوگ، اتنے پیسے گن رہے. آپ دیکھو ذرا تنہائی، اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. دنیا بھر کے مجاور کا حال دیکھ لو.
इंटरव्यू आ रहे हैं, उनको पूछा जा रहा है कि ज़रा आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाओ ना, जनाजे की नमाज में कौन सी दुआ पढ़ के। लोग इंटरव्यू लेते हैं मुजावरों, वो भी नहीं आता। कलमा ज़रा पूरा सुनाओ ना। नमाज पढ़ने जाते कि नहीं? तो हम तो यहाँ बैठकर मदीने में पढ़ते हैं, यहाँ बैठ कर। आप सोचो तो सही, क्या क्या जहालत है उम्मत की। और ये उम्मत वाकई उसको सच समझ लेती है। ये तो यहाँ बैठ के ही मदीना में चले जाते हैं। ये सब दीन न पढ़ने की बुनियाद पर है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है उलमा के पास बैठो, दावत व तबलीग के काम से जुड़ो, खानकाहों के बुजुर्गों के पास बैठो, दुनिया के साथ दीनी तालीम का मुताला रखो, तो ही तुम्हारी औलाद हाथ में रहेगी। आज ही किसी ने मुझे वीडियो भेजा है, सुबह सवेरे हमारी लड़कियां कॉलेजों में स्कूलों में जाती हैं, सुबह सवेरे शिर्क बाकायदा ऐसे निकाब पहना हुआ और बाकायदा आरती उतार कर पहली पीरियड से पहले ये उनको ये करवाया जाता है, और वो कर रही है शिर्क। और ये एजुकेशन के नाम पर सब आम कर रहे। बार बार खुलेआम कहता हूँ मैं पूरे इंडिया में कि हज़ारों लड़कियों ने ईमान छोड़ दिया है, मगर आंखें खुलती नहीं। आज सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह एक आदमी मिले, मैं सबक नहीं कल ईशा के, मैं ईशा पढ़ के आ रहा था और वो इधर जा रहे थे, दारुल में मेन रास्ता है, वहाँ से गुजर रहे। कहने लगे कि आपकी दुआओं से हमारी लड़की के डॉक्टर बन रही है। मैंने कहा पहले अल्लाह का फजल बोल, दुआएं सबकी बाद में। यहीं आदमी मार खाता है। सब मिलकर बोलो ना भाई, पहले कौन? अल्लाह का फजल। मैंने कहा कहाँ डॉक्टर कहाँ बना रहे? तो कहा कि फलां जगह। तो मैंने कहा कि लड़के साथ हैं? मैंने पूछा कहाँ लड़के साथ हैं? एक ही क्लास में। मैंने कहा हिफाजत बहुत मुश्किल का। मैंने जगह बताई कि बड़ोड़ा में है, ओनली लड़कियों की है, पढ़ाने वाली भी डॉक्टर बनाने वाली भी लड़कियां। करीब बड़ौदा में एक सावली गांव है, सावली गांव, वहाँ भी पैसे देना, यहाँ भी पैसे देना, मगर अकल देखो। मैं कह रहा कि वो करीब है ना, हमारे घर से करीब है, पर वो लड़के करीब है, उसका क्या है? मुस्लिम गैर मुस्लिम कल उठकर चली गई तो खुलेआम बयानों में कहते हैं तो भी लोगों के दिमागों में करंट नहीं आ रहा है। चले जाने के बाद रोते फिरते हैं। कितनों की हत्या कर डाली, मार डाला बाकायदा, कितनी लड़कियों को मार डाला। आप वीडियो में देख रहे हैं कि भाई जोर से बोलो ना, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देखो आप, मैं शेयर करता हूँ सबको। अभी 2 बच्चे की माँ, शोहर मुसलमान, किसी गैर से ताल्लुक, हमल रह गया उसको, लड़की मुसलमान, 2 बच्चे हैं मुसलमान शोहर से। अब वो शोहर को पता न चले तो हॉस्पिटल में वो हमल गिराने के लिए उसी में इंतकाल हो गया उसका। अब वो आदमी ने बचने के लिए क्या क्या मालूम है, अपना नाम ना है तो दोनों बच्चे साथ ले गए थे ऐसे हॉस्पिटल के, तो हमल गिरा के अभी आ जाएंगे डॉक्टर के पास। वो दोनों बच्चों को दरिया में डाल दी, नदी में, चाल पानी बहा। आखिर वो पकड़ा गया। अब सोचो हम क्या कर रहे हैं। घरों में पर्दा नहीं होगा ना तो सब बुरा अंजाम होने ही वाला है। आप लिख लो, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो मार पड़ रही उसकी बुनियाद में है अल्लाह के दीन का मजाक कर रहे हैं। आप सोचो जरा, नमाज रोजा आपकी इबादत है और आपकी औलादों का हाल क्या है वो देखो, बेटों का हाल, बेटियों का हाल। अगर उनमें दीनदारी नहीं है तो आप, अगर वो उन्होंने ईमान छोड़ा और जहन्नम गए वो, तो माँ बाप जरिया बने हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में या बाजारों में जॉब करने के लिए, तो आपको भी जहन्नम में डाल सकता है। अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। तो कोई खुशी से दे। ये हदीस हुजूर से, चचा जो हदीस के रावी हैं उनके चचा हुजूर सासम को पूछने गए कि साहबे किराम ने सूरह फातिहा दम की, वो आदमी शिफायाब हो गया, तो सफ़र में थे, उन्होंने खाना दिया तो फरमाया जायज़ है। तो फरमाया कि इसने खुशी से दिया है लिहाजा जायज़ है। कोई गलत आदमी के पास जाता और वो शिर्क का दम करके देता तो आदमी गलत होता। वो ये तो हक का था इसलिए जाना जायज़। ये हदीस इमाम अबू दाऊद ने और नसई ने भी जिक्र की है। मालूम हुआ कि सूरह फातिहा बेहतरीन दम है। ये दम करना घर में बच्चों को खुद दम करो। नीज़ ये कि दम करने का मुआवजा
اور لینا کوئی خوشی سے دے تو درست ہے. یہاں خود علماء لکھتے دیکھیے، مگر سب مل کر بولو، سامنے سے مانگنا جائز، بولو نا بھائی. اب لوگ تو ایسے بیٹھے جیسے قبرستان میں بیٹھے ہیں، ذرا زور سے بولو نا. یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ جائز یہ چیز صحابہ نے مانگا تھوڑی تھا، وہ تو خوشی سے دیا شفا یاب ہونے کے بعد. جب وہ سفر میں تھے تو ضرورت تھی تو وہ قبول کر لیا کہ تو شفا یابی ہوا تو اس نے ہدیہ دیا. اس سلسلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بڑائی کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس عقد میں صرف اس کا نام پیش کیا جائے، یعنی بیماری میں بھی اللہ کا نام، کیونکہ کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جس کی اتنی تعظیم کی جائے. جو لوگ اس ایسے موقع پر اللہ کو چھوڑ کر اللہ والی عظمت سے موصوف ٹھہرا کر ان کا نام پیش کرتے ہیں، جیسے کوئی لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذات کی جگہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. مزاروں پر جانا، مندروں پر، اور وہاں شرک کے کام کرنا، جیسے ایکٹرز لوگ کرتے ہیں مسلمان ہو کر. نہ کچھ پڑھی، نہ ان کی اولادوں کو کچھ پڑھی، سمجھا؟ ان کو تو دنیا کو خوش کرنا ہے. شہرت، دولت، یہ دو چیزیں فلم لائن میں. زور سے بولو بھائی، شہرت اور دولت. آپ کسی کمپنی کا صرف اعلان کر دیں تو کروڑوں روپے ملتے ہیں. تو انہیں کیا پڑھی ہے ایمان کیا کہ شرک میں چلے کہ جہنم میں جائے. لہذا ایسے موقع پر اللہ کی عظمت، بیمار ہو جائے آدمی اللہ کو یاد کرے، قرآن پاک سے شفا لے، ڈاکٹروں سے پوچھے، وحیدوں سے، حکیموں سے. اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنا جائز نہیں. بعض مرید قسم کے لوگ اپنے پیروں اور سرکاروں کی قسمیں کھاتے ہیں، پیروں کی قسم کھاتے ہیں. سمجھا؟ انگلینڈ میں ایک بڑے میاں ملے تھے، ہمارے خیال کے تھے. وہ کہا ہمارے پاکستان میں جو ہے اپنے پیروں کو سرکار کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرکار ہے. اب وہ الو بناتے ہیں. لیکن ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دیہاتی آدمی کے بارے میں فرمایا، افلح وابی ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے سوا بیماری میں بھی، زور سے بولو بھائی، کسی کو پکارنا نہیں چاہیے. اور اسلامی طریقے سے آپ نے جو کسی مندر پر دھاگا لیا یا درگاہوں پر یا پیچھی مروائی کہ اس میں شفا ہے اور اللہ کو بھول گئے تو اپنے شرک کا کام، آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی. آپ ایمان کو کوئی جیسی ویسی چیز سمجھتے ہو، ہاتھ پر انگارہ رکھنے کے برابر ہے. آپ نے ذرا سا شرک کیا کہ ایک جھٹکے میں آپ ایمان سے باہر نکل جائیں. آدمی مر بھی جائے نا تو آدمی اس بیماری میں کلمہ پڑھتے مر جائے، مگر زور سے بولو شرک کا کام، زور سے بولو نا بھائی، نہیں کرنا چاہیے. یہ ایمان کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے دوسرے ہفتے چلیں گے. درود شریف پڑھ لے، دعا. قاری صاحب باہر چلے جائیں. یہ کشمیر سے قاری صاحب تشریف لائے ہیں. ابھی قاری صاحب نے، اللہ جانے ان کی دل میں بات آئی، ہمارے والدہ کے نام سے انہوں نے لڑکیوں کے ایک مدرسہ کھولا ہے. آپ پوچھ لیجئے، میں نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ بار سال ہر سال سے آتے ہیں. تو جامعہ زبیدہ للبنات، لڑکیوں کے لیے جامعہ زبیدہ نام سے ادارہ تعمیر کیا. اس کے دوسرے منزلے تک پہنچ گئے. اور انشاءاللہ اسی میں علاقے کی بچیاں، کشمیر میں جموں کے سے 3-4-5 گھنٹے کا راستہ ہے، پونچھ ضلع پڑتا ہے، ضلع. اور ان کے مدرسے سے 7 کلومیٹر پاکستان ہے. میں بارڈر پہ جا کے آیا. بالکل یہ دیوار انڈیا کی ہے اور پاس میں ہی آپ ادھر پھان کے جاؤ تو ادھر فجر کی اذان یہاں آپ سن سکتے ہیں، پاکستان کی آزاد کشمیر، اتنا قریب ہے. تو وہاں سے قاری صاحب تشریف لائے ہیں. آپ لوگ للہ زکوٰۃ اور صدقات سے امداد فرمائیں. سال میں ایک ہی بار وہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول فرما لے گا. بہت
اس علاقے میں پورے ضلع میں ایک بھی لڑکیوں کا مدرسہ نہیں. بہت ضروری کام انہوں نے اٹھایا ہے تاکہ آنے والی بچیاں، اور اسکول کے لیے بھی اپلیکیشن دیا ہے، اسکول بھی پڑھیں گی وہیں، اور ماشاءاللہ مدرسہ تو مدرسہ ہے ہی ہے، تاکہ بچیاں دین اور دنیا دونوں سے مالا مال. درود شریف پڑھ لے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. فلسطین کے لیے خاص دعا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، آپ کے بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرما. اے اللہ بڑا شرک تو دور، چھوٹے شرک سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما. اس مسجد سے لوگ کہاں سے لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ واپی میں ایک بہت بڑی عمر کی عورت تھی جو چند دنوں پہلے انتقال کر گئی. اے اللہ یہ عورت واپی میں بیٹھ کر سن کر، یہاں جب مدرسوں کا مسجد کا اعلان ہوتا تھا تو کتنے پیسے دیتے. اسی مدرسے کو پچھلی بار انہوں نے 10,000 روپے دیے تھے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے شوہر کی بھی مغفرت فرما. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مرحومہ نے اپنی حیاتی میں گھر کے پاس ایک پلاٹ چھوڑا ہے، اسی پلاٹ پر ایک مدرسہ بنانے کے لیے وہ نیت کر کے گئی. اللہ ان کی اس نیکی کو بھی قبول فرما. اور بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کی دنیا بھی چمکا دے، آخرت بھی چمکا دے. ہماری آواز خاص کر لڑکیوں کی حفاظت کے لیے، کہ دنیاوی تعلیم کے لیے صرف لڑکیوں ہی کی کالج میں، یونیورسٹیوں میں بھیجے، لڑکیوں ہی کی اسکول میں بھیجے، اور اس سے زیادہ ان کو دینی تعلیم عطا کرے تاکہ بچیاں ہاتھوں سے نکلنے نہ پائے. اللہ بے شمار بچیوں نے ایمان چھوڑا ہے. آپ تو رب العالمین ہیں، عالم الغیب ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہمیں لوگوں کے ذریعے سے خبریں ملتی کتنی بچیوں کو مار ڈالا جاتا ہے. اے اللہ جتنی بچیاں زندہ ابھی بھی تو انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، انہیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ لعنت صرف ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے. خالص لوگ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیتے ہیں اور دین کی طرف دھیان نہیں دیتے. مولا پوری امت کو ہماری بات دنیا والوں تک پہنچا دے. اے اللہ عرب ہو کہ عجم ہو، سب گھر گھر پردہ نصیب فرما. حجاب اور پردے کی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء کے پاس بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. دعوت و تبلیغ کے کام سے محبت عطا فرما. مقامی کام، بیرونی کام سب کو مضبوط کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما. خانقاہوں کے بزرگوں سے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. گھر گھر روزانہ دینی تعلیم کا ماحول ہو، راتوں کو اے اللہ دینی کتاب کا ماحول ہو، فضائل اعمال کا ماحول ہو. اے اللہ اور ساتھ اپنی پوری زندگی دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی اور امت غفلت میں سو رہی. اے اللہ سب اخباروں میں آ رہا ہے کہ امریکہ میں سائنس والوں نے قیامت کا اعلان کیا تو قیامت سے بچنے کے لیے بڑے بڑے بنکر بنا رہے زمینوں. اے اللہ ایسی چیزیں سن کر لوگوں کو ہنسی آتی ہے کہ جب آپ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو ان کا بنکر آپ کے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے. اے اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو، پوری امت کے مسلمانوں غیروں تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس موقع پر ہمارے ماں باپ مرحومین، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، رشتہ دار تمام کی مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے سب مرحومین سے تو راضی ہو جا. اے اللہ مرحومین کو اچھے خواب کے ذریعے ہمیں مرحومین کی زیارت نصیب فرما، اچھی حالت میں ان کی زیارت نصیب فرما. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں، ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین ہیں. آپ سب کو معاف کر دیں، قبر والوں کو، ایمان والوں کو. آپ کو کون پوچھنے والا ہے. اللہ سب کی بخشش فرما. اس موقع پر ہم فلسطین کے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھول سکتے. اے اللہ ان کا درد ہمارے سینوں میں. اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، شہیدوں پر رحم فرما، شہیدوں پر رحم فرما. اے اللہ ان پر جو بمباری ہو رہی ہے اللہ اپنے فضل سے جلد ختم فرما. اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، جو زخمی ہیں ان پر رحم فرما.
بیماروں پر رحم فرما، ادھر ادھر بھاگ گئے ان پر رحم فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیچارے دیکھ رہے ہیں یہ سب مصیبتیں ان پر کیسی گزرتی ہوگی۔ ہمارے گھر میں بوڑھے بوڑھیوں کا انتقال ہو جائے تو ہمارا چین اٹھ جاتا ہے۔ اللہ ان پر بڑے بڑے بم گر رہے ہیں، بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے مولا تمام دنیا سے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان بیچاروں پر تو ہی رحم فرما، ان کو بہترین صبر عطا فرما۔ اللہ ان فلسطین والوں کی آسمانی تو زمینی دونوں مدد نازل فرما، فرشتوں والی مدد نازل فرما۔ ہم دعاؤں اور خیرات کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی آپ ہی مدد کر سکتے۔ اے اللہ غیب سے مدد فرما، جو ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ اور جو ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو ان کے انجام بد تک پہنچا دے۔ اے اللہ آپ نے قوم عاد اور سمود کو ختم کیا، آپ کو ان سے لوگوں کو مارنے میں آپ کو کیا دیر لگتی ہے؟ اللہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہماری آہ کو قبول فرما لے اور ان ظالموں کو ختم فرما دے، ان کے آپس میں توڑ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ایسے باس مصیبتیں نازل فرما کہ دوبارہ کبھی اہل ایمان کا نام نہ لے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو لوگ اہل فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما، ہندوستان والوں کو بھی اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جو بادشاہ لوگ اطراف میں بیٹھ کر تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں آپ ان کے حق میں جو فیصلہ کرے آپ فیصلہ نازل فرما، مگر اہل فلسطین کی مدد نازل فرما۔ ان کے مدرسے، مسجدیں، خانقاہیں، اسکول، کالج ان کے سب تباہ ہو گئے، مولا دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ غیب سے مدد نازل فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مرحومین ہو گئے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ابھی پیرامن گاؤں میں ہمارے ایک رشتہ دار عورت کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی پوری مکمل مغفرت فرما، اس مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ